بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئی ایم مسفرہ فرام مسفرہ ولاگس۔ کیسی ہیں مائی ڈیئر سسٹر؟ آج پھر میں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اچھا جی، صبح صبح کا ٹائم ہے اور میں نے بچی کو اسکول بھیجا اور اس کے بعد پیاز لے کے بیٹھ گئی، کیونکہ میں بہت ساری پیاز لائی تھی اور سوچا تھا کہ اسٹور کر کے رکھوں گی، اور ٹائم گزر گیا، مجھے بالکل ٹائم نہیں ملا۔ اور دیکھیں یہ کتنی سی پیاز رہ گئی ہے، تو آج چھوٹے بچے بھی سوئے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ یہ کام کر لوں بچوں کے جاگنے تک، اور اپنی سسٹر سے شیئر بھی کر دوں کہ میں پیاز کو کیسے اسٹور کر کے رکھتی ہوں۔ اگر آپ کو میرا یہ طریقہ اچھا لگے تو لازمی ٹرائی کر کے دیکھیے گا۔ بہت آسان طریقہ ہے، اور جب ہم اس طرح پیاز کو اسٹور کر کے رکھتے ہیں تو ہمارا بہت سارا ٹائم بچ جاتا ہے۔ اچھا جی، یہاں پر میں پیاز کاٹ رہی ہوں، اور جب تک میرا پیاز کٹ کر ریڈی ہو جاتا ہے تو اتنی دیر میں ہم کسی اور پوائنٹ پر بات کر لیتے ہیں۔ مائی سسٹرز، یہ کام تو ہم روز کرتے ہیں، روز کھانا بناتے ہیں اور روز کھاتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے جسم کی غذا ہے، اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، کیونکہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو ہم بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری روح کی کیا غذا ہے، تو ہمیں اسے بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ جس سے ہماری روح کو سکون ملے۔ کیوں نہ ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے سب سے پہلے یہاں پر کلمہ طیبہ کو پڑھیں، جس میں ہمارے لیے روحانی سکون بھی ہے اور ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بھی۔ کیوں نہ یہ ویڈیو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو میری پیاری پیاری سسٹر، یہاں پر میں کلمہ طیبہ کو پڑھتی ہوں، آپ سنیں، اور اگر آپ کی کوئی غلطی ہے بیچ میں تو آپ بھی درست کر لیں اس کو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب ہم لا الہ میں کیا غلطی کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر پڑھ جاتے ہیں لا الہ، جب ہم ہا پڑھتے ہیں تو یہ ہمارا کیا ہو گیا، غلط ہو گیا، اور اس کا معنی بھی بدل جاتا ہے۔ تو ہم نے لا الہ نہیں پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایسے پڑھنا ہے۔ ایک مسلمان کی پہچان ہی کلمہ ہے، اس لیے ہم نے اپنا کلمہ بھی ٹھیک کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی ٹھیک کروانا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے روحانی سکون ملتا ہے۔ اب روحانی سکون کیسے ملتا ہے؟ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو دل کی صفائی ہوتی ہے، دل کو اللہ کی یاد سے سکون ملتا ہے اور بے چینی دور ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اسی طرح جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو شیطان اور منفی خیالات جو ہوتے ہیں وہ دور ہوتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے سے دل اور دماغ پر اللہ کی روشنی آ جاتی ہے اور منفی خیالات کم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں اطمینان اور اعتماد ہو جاتا ہے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ جتنی مشکلات یا پریشانی ہیں تو کلمہ پڑھنے سے دور ہو جاتی ہیں، اطمینان اور ہمت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ کرے گا وہی ہوگا۔ جب دل پریشان ہو، بے چین ہو تو آپ کلمہ پڑھا کریں۔ جب دل میں فکر ہو یا پریشانی ہو، کلمہ پڑھنے سے دل اور دماغ پر سکون آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ روحانی دعا ہے یہ کلمہ۔ دن میں چند منٹ کلمہ پڑھیں، 10 منٹ، 5 منٹ، یا جتنی دیر آپ کا دل چاہے، اور سمجھ کر دھیان کے ساتھ کلمہ پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کا بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کو کلمہ سکھائیں کہ اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے، اور جب بچہ لا الہ ہی کہتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں یہ بھی ہے کہ مرتے وقت جس شخص کی زبان پر لا الہ جاری ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو مائی سسٹر، ہر ٹائم کلمے کو پڑھنے کا معمول بنائیں، اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہوئے کلمہ پڑھیں، تو ایسا ہو کہ اللہ کرے کہ آخری ٹائم ہمیں بھی کلمہ نصیب ہو جائے، کیونکہ جب دنیا میں ہمارے زبان سے لا الہ ہمیشہ ادا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ مرتے ٹائم بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑے ہیں، بیماری ہے، پریشانی ہے، تو آپ روز 10 منٹ نکالیں اور اس کے اندر لا الہ کا ورد کرنا شروع کر دیں۔ آپ یقین کریں کچھ ہی دنوں میں سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے اور آپ کو ایک دلی سکون حاصل ہوگا، اور بیماریاں پریشانیاں سب آپ سے دور ہوتی چلی جائیں گی، جیسے کہ یہ بیماریوں تکلیفیں کبھی آئی ہی نہیں تھی، اور ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آپ اپنی زندگی میں سکون محسوس کریں گی، اور یہ جب بھی ہوگا جب آپ اس کلمہ کو توجہ اور خلوص کے ساتھ پڑھیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں ایک پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ تو میری پیاری سسٹر، اگر جس نے کلمہ سنا اور ٹھیک کیا تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ بھی کلمہ اسی طرح پڑھتے ہیں یا آپ کی غلطیاں تھیں اور آپ نے درست کی۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس ویڈیو کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اچھا جی، اب میرا پیاز کٹ کر ریڈی ہو چکا ہے، میں اس کو دھو لیتی ہوں۔ میں پہلے دھونا بھول گئی تھی، چلیں کوئی بات نہیں، اب دھو لیتی ہوں۔ اس کے بعد میں نے جو ہے پانی دیگچی میں جو ہے چڑھا دیا چولہے پر، اس کو ایک ابال آئے گا، ابال آنے پر جو ہے میں اس کے اندر پیاز ڈال دوں گی۔ اچھا جی، اب آ گیا ایک ابال، اور اس کے اندر میں جو ہے پیاز ڈال دیتی ہوں،
اور ساتھ ساتھ میں دوسری طرف جو ہے وہ کڑھائی میں گھی بھی رکھ دوں گی تاکہ وہ بھی تھوڑا گرم ہو جائے۔ اور پیاز جو ہے اس کو بھی بہت زیادہ ابالنا نہیں ہے، ایک ہی ابال پر اس کو بھی نکال لیں گے، اور نکالنے کے بعد اس کے اندر سے پانی جیسے ہی نکل جائے گا تو فوراً اس کو گھی کے اندر جو ہے فرائی کریں گے، اور یہ فرائی ہو کر بالکل ایسے ہی تیار ہوگا جیسے ہمیں بازار سے ملتا ہے۔ بس اس کو نکالنے کے بعد اس کو میں آئل کے اندر ڈال دوں گی۔ آئل جی گرم ہو چکا ہے، اب اس آئل میں جو ہے پیاز ڈال دوں گی۔ آئل بہت تیز گرم بھی نہیں کرنا ہے اور بہت کم بھی نہ ہو، بس یہ پیاز اس میں ڈال کر اس میں فرائی کریں گے۔ یہ کڑھائی چھوٹی ہے اور پیاز ہمارا زیادہ لگ رہا ہے تو ہمیں یہ دوسری پتیلی میں شفٹ کرنا پڑے گا۔ چلیں کوئی بات نہیں، دوسری پتیلی میں شفٹ کر لیں گے۔ اور یہ دیکھیں پیاز زیادہ ہو گئی ہے، چمچ ہلانے میں بھی مسئلہ ہو رہا ہے، پیاز نیچے گرے گی، تو بس سب سے پہلے ہم اس کو دوسری پتیلے میں شفٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس کو دوسرے پتیلے میں ہم نے شفٹ کر لیا ہے، اور یہ دیکھیں یہ آئل جو ہے ابھی تو نظر نہیں آ رہا، لیکن جیسے جیسے یہ پکے گا تو پیاز کم ہو جائے گا، آئل اوپر آ جائے گا۔ اس کو براؤن ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ چمچہ ہلاتے رہیں گے۔ بس براؤن ہو ہی گیا ہے، تو بس یہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ اب میں اس کو نکال لوں گی، اور بہت زیادہ بھی براؤن نہیں کرنا ہے کیونکہ پھر تو سالن جو ہے وہ بلیک کلر میں ہو جاتا ہے، تو بس اتنا سا ہی براؤن کریں گے۔ اب میں اس کو نکال لیتی ہوں۔ نکالنے کے بعد جو ہے اس کو تھوڑی دیر ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دوں گی، اور جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر اس کے بعد جو ہے اس کو میں ایک پیکٹ وغیرہ میں ڈال کر جو ہے فریج میں رکھ دوں گی۔ تو اس طرح جب ہم پیاز براؤن کر کے سیو کرتے ہیں بالکل جیسے بازار سے تیار کیا ہوا ملتا ہے نا، ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں کیسے کرسپی ہے، بالکل بازار جیسا فرائی ہو کر تیار ہوا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو لازمی ایک بار ٹرائی کر کے دیکھیں، تو انشاءاللہ آپ ضرور دعائیں دے گی کہ سچ میں ایسا ہی ہے۔ چلیں جی پیکٹ لاتے ہیں اور اس میں اس کو ڈال لیتے ہیں۔ اب یہ پیکٹ میں لے کے آئی ہوں، اس کے اندر جو ہے میں اس پیاز کو رکھ دوں گی، اور اس پیکٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہوا نہیں جاتی، تو اس میں اس کو ڈال لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر ہوا جائے نا اس کے اندر تو پھر جو پیاز بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے، تو بس یہ جب اوپر سے صحیح طرح سے بند ہو جاتا ہے تو ہوا بالکل بھی نہیں جاتی ہے، تو یہ بہت سیف رہتا ہے اس کے اندر۔ تو یہ جب تک آپ استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، بالکل بھی یہ خراب نہیں ہوگا۔ پہلے صرف میں نے یہ سنا تھا کہ پانی میں ابالا دے کر پیاز کو براؤن بھی کرتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ یہ کیسے جو ہے پیاز براؤن ہوگا، اس کے اندر تو پانی چلا جائے گا۔ تو پھر میں نے سوچا چلیں آزما کر دیکھتے ہیں، ایکسپیرینس ہی صحیح۔ تو پھر میں نے جب کیا تو میرا اچھی طرح پیاز جو ہے وہ براؤن ہو گیا ہے، تو مجھے بہت اچھا لگا۔ اس کے بعد میں ایسے ہی سیو کرتی ہوں، اس لیے میں نے آج آپ سے بھی شیئر کیا ہے۔ یہ میرا الحمدللہ آدھا کلو کا پیکٹ تیار ہو گیا ہے۔ اگر آپ نے میری ویڈیو کو دیکھا تو تھینک یو سو مچ۔ میری ویڈیو کا کوئی بھی پوائنٹ آپ کو اچھا لگے تو ایک پیارا سا کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اینڈ سبسکرائب کیجئے۔ ایک نئی ویڈیو میں ملتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔